یصلی وسلم دائما ابدا۔ آج بحمد اللہ دورہ تفسیر القرآن کا 33واں سبق ہے۔ آیت نمبر ہے 134۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے۔ یعنی پیچھے ذکر ہوا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، ان کی اولاد کا ذکر ہوا تھا نا۔ یہودی بڑے اتراتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہم تو جنت میں ہی جائیں گے۔ تو مالک نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے۔ لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمائی کی ہے اس کا فائدہ انہیں ہوگا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم جو کر رہے ہو نا تمہیں فائدہ اس کا ہوگا۔ تم جو نیکیاں کرو گے نا تمہاری نیکیوں کا فائدہ تمہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ صرف انبیاء کی اولاد میں سے ہو تو ہم چاہے مصطفیٰ علیہ السلام کو مانیں نہ مانیں ہم جنت میں جائیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے رہے ہو اور جو وہ کرتے رہے تم سے ان کے بارے نہیں پوچھا جائے گا، انہوں نے اچھا کیا کیا کیا، تم سے تمہارے بارے پوچھا جائے گا، ان سے ان کے بارے پوچھا جائے گا۔ اس آیت کریمہ پر گفتگو شروع تھی کہ ایک سوال آنے کی وجہ سے ہمیں پچھلی آیت کریمہ کی طرف جانا پڑا۔ یہ جو آیت ہے نا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس آیت سے اور اس طرح کی اور آیات کریمہ سے منکرین ایصال ثواب نے استدلال کیا ہے کہ ہر کسی کو اپنی نیکی ملے گی۔ میری نیکی کا ثواب مجھے ملے گا، آپ کی نیکی کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ایصال ثواب تو اور کی نیکی ہے، اس کا ثواب مرنے والے کو کیسے ملے گا؟ یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ اس کے جواب میں ہم نے پہلے نمبر پہ عرض کی تھی، ایک ہے اللہ کا عدل اور ایک ہے اللہ کا فضل۔ ایصال ثواب کا تعلق یہ اللہ کے عدل سے نہیں، یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ اور اس پر ہم نے کتنی آیتیں بیان فرمائی تھیں؟ 5۔ جو ہم نے 5 آیات تلاوت کی تھیں جن سے استدلال کیا تھا کہ بندے کا حق تو ہے ایک نیکی کرے تو ایک اجر پائے، لیکن کرتا بندہ ایک نیکی ہے ثواب اس کو کئی گنا ملتا ہے، ایک کے بدلے 10 بھی ملتی ہیں، ایک کے بدلے 700 بھی ملتی ہیں، کئی گنا ملتا ہے ثواب۔ تو ایصال ثواب کا تعلق اللہ کے فضل سے ہے۔
اچھا، جب ہم یہ 5 آیات پڑھتے ہیں تو پھر یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ جتنی آیتیں آپ نے پڑھی ہیں ان سب کا مفاد یہ ہے کہ بندے نے خود نیکی کی، خود توبہ کی، خود اچھا عمل کیا، تو اللہ اپنے فضل سے بندے کے اس عمل کے اجر کو کئی گنا کر کے عطا کرتا ہے۔ لیکن ایصال ثواب میں تو مرنے والے کا عمل ہی نہیں ہے، ایصال ثواب میں تو عمل ہے دوسرے کا، فائدہ ہو رہا ہے مرنے والے کو۔ یہ آپ آیتیں پڑھیں کہ اور کا ثواب کسی دوسرے کو ملے، تو لیجئے جواب حاضر ہے۔ پہلی آیت 27واں پارہ سورۃ طور، آیت نمبر 21۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، ایمانداروں کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی۔ مرنے والا بھی ایماندار اور ان کی اولاد بھی ایماندار، بے ایمان اولاد کی بات نہیں ہو رہی، ایماندار اولاد کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان نیکوں سے ان کی اولاد کو ملا دیں گے۔ جنت کے درجات ہیں 100، ماں باپ ہیں اونچے درجے میں، اولاد ہے نیچے درجے میں۔ جب آپ بنو گے نا باپ، پھر پتہ چلے گا، یا ان سے پوچھ لو جو باپ ہیں، جتنی مرضی عمر ہو جائے ماں باپ کی، مجبوریاں اولاد سے دور کر دیتی ہیں۔ مکان چھوٹا ہے، بچے بڑے ہو گئے ہیں، شادی کرنی ہے، اب بھی الگ مکان تم لے لو، تم الگ لے لو۔ الگ الگ مکانات کے باوجود ماں باپ کا دل یہی چاہتا ہے کہ بیٹے ہمارے پاس ہی رہیں، اولاد ہمارے پاس ہی رہیں۔ تو یہ جو خواہش انسانی ہے، یہ جنت میں مر تو نہیں جائے گی نا۔ اب جنت کے اندر جنتیوں کے دل میں ہوگا ہماری اولاد ہم سے دور ہے، ہم اونچے درجے میں ہیں، نیک اولاد ہے، ایماندار ہے تو جنت میں ہے نچلے درجے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش کو پورا فرمائے گا۔ کیا کرے گا؟ ان اولاد، نیک اولاد کو، ایماندار اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کے ساتھ ملا دے گا۔ اب ملانے کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اوپر والوں کو اوپر سے اتارو، نچلے والے پورشن میں ان کو رکھو، نچلے والے درجے میں رکھو، اور دوسری صورت کیا ہے کہ نیچے والوں کو اٹھا کر اوپر والے درجے میں لے جاؤ، وہاں اکٹھا کر دو۔ دونوں صورتیں ہیں نا۔ تو مالک تو جو نیک ایماندار اولاد کو ایماندار ماں باپ کے ساتھ ملائے گا تو صورت کیا ہوگی؟ اوپر والوں کے درجے میں کمی آئے گی یا نیچے والوں کا درجہ اوپر ہو جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ،
وہ جو ہے نا ایماندار ماں باپ، ان کے عملوں میں، ان کے درجے میں ہم بالکل کمی نہیں کریں گے۔ اب دیکھو قرآن سے پتہ چلا یہ جو اولاد ہے نا، ان کی اپنی نیکی کوئی نہیں نا، ان کی نیکی کیا ہے؟ وہ ایمان لے آئے تو جنت میں پہنچ گئے۔ اب ان پر اللہ کا فضل ہو رہا ہے۔ فضل کس طرح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک ماں باپ کے صدقے میں ان کو پروموٹ کر کے اوپر پہنچا دے گا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صرف اپنی نیکی ہی کام آتی ہے، اس میں فضل الہی شامل ہوتا ہے۔ اور ماں باپ نیک ہونا تو ان کی وجہ سے بھی اولاد پر اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ نکال لیجیے، 16واں پارہ سورۃ کہف، آیت نمبر 82۔ اس پر کچھ گفتگو پہلے بھی ہوئی ہے۔ وہ ہے نا جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، ان دونوں کا واقعہ بیان ہو رہا ہے نا۔ تو اب جناب خضر علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے تینوں عملوں کی توجیہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ توجیہ کیا ہے؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ، وہ جو جدار خضر علیہ السلام نے سیدھی کی تھی نا دیوار، یاد ہے نا کیسے سیدھی کی تھی؟ ایسے ہی کیا تھا، ہاتھ سے اشارہ کیا، دیوار سیدھی ہو گئی۔ وہ دیوار کس کی تھی؟ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ شہر کے نا دو یتیم لڑکوں کی دیوار تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے دونوں کا خزانہ دبا ہوا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو باپ نیک ہے، اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ کا فضل کس کو ملا؟ اولاد کو۔ اب یہ اپنا عمل نہیں ہے، اپنا فعل نہیں ہے، اپنی نیکی نہیں ہے، بلکہ کسی اور کی نیکی کا فیض اولاد کو مل رہا ہے۔ تیسری آیت نکالیے جی، 28واں پارہ سورۃ حشر۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ مدینہ منورہ میں آیا مال فے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ آئے، وہ ہے مال غنیمت۔ اور ایک ہے مال فے۔ مال فے وہ ہے جہاں جنگ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، بغیر جنگ کیے مسلمانوں کے رعب اور دبدبہ کی وجہ سے وہ مال مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گیا، یہ ہے مال فے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ مال فے تم نے کس کس کو دینا ہے؟ آیت نمبر 10، 28واں پارہ سورہ حشر، آیت نمبر 10۔ اللہ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، یہ مال ان لوگوں کو بھی دینا ہے جو ان کے بعد آئے۔ یقولون، وہ عرض کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ دنیا سے گزر چکے ہیں۔ ایمان کے ساتھ، یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی نا، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان ہو تو باقی نیکیاں قبول ہوتی ہیں، ایمان نہ ہونا
تو پھر نیکیاں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے آگے، وہ یہ بھی دعا مانگے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، یا اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ جو ایمان والے ہیں نا، ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی کوڑ نہ رہے، کوئی کینہ نہ رہے۔ تو جو یہ دعا مانگے نا، یہ مال فے اس کو بھی دو۔ اب دیکھو مال آیا ہے مدینہ شریف میں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ مال کس کو دو؟ جو پہلوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ انہیں بخش دے، بخشش کی دعا مانگی، ان کے لیے جو پہلے ہیں انعام مل گیا دنیا میں بھی انہیں۔ جو اللہ دنیا کے اندر دوسروں کے لیے بخشش کی دعا مانگنے پر انعام دیتا ہے، وہ اللہ قیامت کے دن بھی بخشش کی دعا مانگنے والوں کو انعام عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت جی، 29واں پارہ سورۃ نوح، آیت نمبر 28۔ یہ آخری آیت ہے سورہ نوح کی۔ نوح علیہ السلام نے مانگی دعا، رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، والی والدیہ، اور یا اللہ میری ماں کو بھی بخش دے، میرے والد کو بھی بخش دے۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھتے جائیے کہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے اللہ سے خود اپنے لیے مانگے۔ ہوتا ہے نا، کئی لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب دعا فرمائیے، ہاتھ اٹھا کر دعا شروع ہوتی ہے، یا اللہ اتنی مہربانی کر دے، اپنا نام ہی نہیں، وہ کچھ تو چودھری نہیں لگا ہوا اللہ کی بارگاہ میں، پہلے آپ مانگت بن اللہ کی بارگاہ میں، پھر سفارش کرنا۔ اب دیکھو نبی بھی دعا مانگ رہے ہیں، سرکار خود جب دعا فرماتے بدأ بنفسہ ہی، پہلے اپنے سے شروع کرتے، خود اپنے لیے دعا مانگتے۔ تو یہاں بھی نوح علیہ السلام اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں، رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، اور پھر والدیہ، میرے والدین کو بھی بخش دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِیَ مُؤْمِنًا، اور یا اللہ اس بندے کو بھی بخش دے جو میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہو جائے، یا اللہ اس کو بھی بخش دے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سب ایمان والے مردوں کو بخش دے، وَالْمُؤْمِنَاتِ، سب مسلمان عورتوں کو بخش دے۔ یہ نوح علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کس کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ نبی کوئی کام عبث نہیں کرتا، اور پھر جس بات کو اللہ سراہے، مقام مدح میں بیان کرے، وہ کام ہوتا ہے بڑی شان والا۔ پتہ چلا اپنے لیے دعا مانگنا بہت اچھا عمل ہے، پھر والدیہ، اور والدین کے لیے دعا مانگنا بڑا اچھا عمل ہے، بشرطے کہ والدین ایماندار ہوں۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِیَ مُؤْمِنًا، اور یا اللہ جو میرے گھر کے اندر مومن بن کے داخل ہو جائے اس کو بھی بخش دے۔ اب دعا کون مانگ رہا ہے؟ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام۔ اور بخشش کس کی ہو رہی ہے؟ جو ان کے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو جائے، بخشش اس کی ہو رہی ہے۔ تو پتہ چلا کسی کی نیکی سے دوسرے کو فائدہ پہنچنا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ پھر یہیں سے عرض کر دوں، ایک گھر ہے نوح علیہ السلام کا، اور ایک گھر ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا۔ جو محبوب جو نوح علیہ السلام کے گھر میں مومن بن کے چلا جائے وہ بخشا گیا، تو جو مومن بن کے سرکار کے گھر مدینہ شریف چلا جائے، اور سرکار کا ارشاد ہے نا، وہ بھی بحث بڑی کرتے ہیں، جو سرکار نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔
ارے بیٹے اس حدیث کو اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھ، تجھے پتہ چل جائے گا جو اللہ کے پیاروں کے گھر میں ایمان کے ساتھ ایمان کی حالت میں چلا جاتا ہے، اللہ پھر اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کتنی آیتیں ہو گئیں بھائی؟ 4۔ 5ویں پارہ 24 سورہ مومن آیت نمبر 7۔ یہ کہنا کہ کسی اور کی دعا کا اثر مرنے والے مومن مرنے والے کو نہیں پہنچتا، فائدہ نہیں پہنچتا، یہ قرآن حکیم سے ناآشنائی کی دلیل ہے۔ دیکھیے اللہ ارشاد فرماتا ہے 24واں پارہ سورہ مومن آیت نمبر 7، الذین یحملون العرش، وہ جو اٹھاتے ہیں عرش کو۔ ان فرشتوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد پھر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اللہ کے عرش کے ارد گرد موجود فرشتے، وہ ایمان والوں کی بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اگر دعا کرنا بیکار چیز ہو تو پھر فرشتے وہاں کیوں دعائیں کر رہے ہیں؟ جی اللہ کا عرش بھی اٹھایا ہوا ہے اور بخشش کی دعا بھی ہو رہی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، یا اللہ تیری رحمت نے اور تیرے علم نے ہر شے کو گھیر لیا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے، مرادی ترجمہ ہے۔ یا اللہ تیرے علم نے اور تیری رحمت نے ہر شے کو گھیر لیا ہے۔ فاغفر للذین تابوا، یا اللہ جو توبہ کرے ان کو بخش دے۔ واتبعوا سبیلک، یا اللہ ان کو بخش دے جو تیرے رستے پر چلے۔ وقہم عذاب الجحیم، اور یا اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ دعا یہاں ختم نہیں ہوئی، چل رہی ہے دعا۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، یا اللہ ان لوگوں کو عدن کے باغات میں یا اللہ ٹھہرا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور یا اللہ ان میں سے جو نیک ہوا ان کے ماں باپ میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے، یا اللہ ان کو بھی نہ عدن کے باغات میں داخل فرما۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ دعا ختم نہیں ہوئی۔ وقہم السیئات، یا اللہ ان کو گناہوں کی شامت سے بچا لے مالک۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور یا اللہ جسے تو اس دن گناہوں کی شامت سے بچا لے گا تو نے اس پر رحم فرمایا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ میں اس سے پہلے آج کے سبق میں 5 آیتیں اس مقصد کے لیے پڑھ چکا ہوں کہ دوسرے کی نیکیوں سے بھی بندے پر اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے۔ اب نکالیے 25واں پارہ سورہ شورى آیت نمبر 5۔ مضمون وہی ہے جو پچھلی آیت کا تھا۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، فرشتے
اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، بولتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین پر بسنے والی قوم ہے نا مومنوں میں سے، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، سن لو بے شک اللہ تعالی ہی بخشنے والا ہے، اللہ تعالی ہی سب سے بڑا مہربان ہے۔ یہاں سے ایک تو مسئلہ توحید سمجھ میں آیا کہ بخشنا کس نے ہے؟ صرف اللہ نے، اللہ ہی بخشنے والا ہے۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے اذن سے اس کے پیارے شفاعت کریں گے، لیکن اصل میں بخشنے والا اللہ ہی ہے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ الحمدللہ کتاب و سنت کے عین مطابق ہے۔ اب اس آیت پر پھر غور کیجئے، فرشتے ہیں، آسمانوں میں بھی فرشتے ہیں، اور وہ کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں بخشش کی؟ زمین والوں کے لیے۔ تو پتہ چلا ان کی دعا اگر بیکار ہوتی اللہ کبھی ان کو اس ڈیوٹی پر نہ لگاتا، کیونکہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اب 7ویں آیت سن لیجئے اسی عنوان پر کہ کسی اور کی نیکی، کسی اور کی دعا یہ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ نکالیے 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ مالک ارشاد فرماتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، یہ آیت مبارکہ میں نے آپ کو سنائی تھی جب شان صحابہ بیان ہو رہی تھی۔ اللہ فرماتا خذ من اموالہم صدقہ، یہ جو لوگ ہیں جن سے قصور ہوا ہے ان سے زکوٰۃ لو۔ محبوب تم صرف لینا نہیں جانتے، دینا بھی جانتے ہو۔ خذ من اموالہم صدقہ، ان سے زکوٰۃ لو، اور جواب میں کیا کرو؟ تو تطہرہم وتزکیہم بہا، اور اس کے صلے میں ان کو پاک بھی کرو، ستھرا بھی کرو۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ آگے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، محبوب اس لیے کہ تیری دعا گنہگاروں کے چین کا سبب ہے۔ دعا کر رہے ہیں سرکار، فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ امتی کو، ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ کسی کی دعا کی وجہ سے مرنے والے کو یا دوسرے کو فائدہ پہنچنا یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایصال ثواب کا تعلق اللہ کے عدل سے نہیں، یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ چند احادیث مبارکہ بھی ہیں، ان پر بھی غور فرما لیجئے۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس جنازے کے اندر 100 مومن مسلمان شریک ہو جائیں، مرنے والے کا جنازہ پڑھ دیں، بخشش کی دعا مانگ دیں تو مرنے والا بخشا گیا۔ یہ مسلم شریف ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ 308 ہے۔ کتنے بندوں کے جنازہ پڑھنے سے مرنے والا بخشا گیا؟ 100۔ اب دوسری حدیث بھی سن لیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کہ جس مرنے والے کے جنازے میں 40 مومن مسلمان اکٹھے ہو جائیں، مرنے والے کا جنازہ پڑھ دیں، بخشش کی دعا کر دیں تو مرنے والا بخش دیا جاتا ہے۔ اب دعا مانگی کن لوگوں نے؟ عام لوگوں نے۔ فائدہ کس کا ہو گیا؟ مرنے والے کا۔ ایصال ثواب اور کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ یہاں ایک بات کر رہے ہیں جی صرف بیٹے کی دعا ہی باپ کو فائدہ دیتی ہے، ماں کو فائدہ، اور کسی کی دعا فائدہ نہیں دیتی۔
اگر اور کسی کی دعا نہیں نہ فائدہ دیتی تو اعلان کرایا کرو، حضرات ایک اعلان سنیے، میرے ابا حضور فوت ہو گئے ہیں، چونکہ آپ کی دعا نے ان کو فائدہ دینا کوئی نہیں، اس لیے کوئی بندہ جنازے میں شرکت کرنے کی کوشش نہ کرے، صرف ہماری اولاد ہی شامل ہو، مرنے والے کی اولاد ہی شامل ہو، تاکہ پھر اللہ اسے ثواب دارین بخشے۔ پترو تیسرے دن نانی یاد آ جائے گی، جب اکیلا جنازہ اٹھانا پڑے گا نا، کسی کا ایک بیٹا، کسی کے دو بیٹے، اگر بیٹوں کی دعا نہیں فائدہ دینا تو باقی جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ باقیوں کا جنازہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے والوں کو زندوں کی دعا سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اچھا، اس مسئلے میں نا، مسئلہ ایصال ثواب میں حدیثیں صحیح بھی ہیں اور حدیثیں ضعیف بھی ہیں۔ یہ آپ کو کئی لوگ آپ دیکھیں نا جی آپ ضعیف حدیث پڑھتی، تو جو صحیح حدیثیں پڑھی ہیں وہ تمہارا بابا سنائے گا، وہ کون سنائے گا بھائی؟ جب صرف ضعیف حدیثیں ہوں اور وہ تعداد میں زیادہ ہوں، صرف ضعیف، اور قرآن کی کسی آیت کی مخالفت نہ کرتی ہوں، تو وہ جو ضعیف حدیثیں ہیں، صرف ضعیف حدیثیں، وہ بھی مل کر درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو جب صحیح حدیثیں بھی ہوں اور ساتھ کچھ ضعیف حدیثیں بھی مل جائیں، تو پھر ان صحیح حدیثوں کی وجہ سے ان ضعیف حدیثوں کے اندر بھی تقویت آ جاتی ہے۔ یہ جو میں نے دو حدیثیں پڑھی ہیں بالکل پیور ہیں، صحیح حدیثیں ہیں، مسلم شریف کی حدیثیں ہیں۔ اب ایک اور حدیث سن لیجئے۔ ایک صحابی ہیں حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ عنہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن کے جنازے میں مومنوں مسلمانوں کی 3 صفیں ہو جائیں اور وہ لوگ جنہوں نے جنازہ پڑھنا ہے وہ مشرک نہ ہوں، شرک نہ کرتے ہوں، اور وہ دعائے مغفرت کر دیں، تو مرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ مالک بن حبیرہ اگر بندے تھوڑے ہوتے نا تو 3 صفیں کر لیتے تھے اسی حدیث کے پیش نظر۔ ایک مرتبہ ٹوٹل 6 آدمی تھے، انہوں نے 3 صفیں کی۔ کس طرح؟ 3 آدمی پہلی صف میں، 2 آدمی دوسری صف میں، اور 1 آدمی تیسری صف میں، تاکہ سرکار کی اس دعا کا فیض مل سکے۔ یہ جنازہ کن لوگوں نے پڑھا؟ زندوں نے۔ صفیں کنہوں نے بنائیں؟ زندوں نے۔ فائدہ کس کا ہو گیا؟ مرنے والے کا۔ اور یہ نہ کہا کرو کہ زندوں کی وجہ سے مرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور مرنے والوں کی وجہ، نہ یہ نہ کہا کرو، زندوں کی وجہ سے مرنے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، مرنے والوں کی وجہ سے زندوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ دیکھیے حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی کا جنازہ پڑھ کر گھر واپس آ جائے، اللہ تعالیٰ اس سے 1 قیرات کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو آدمی جنازہ پڑھ کے دفن میں بھی شریک ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے 2 قیرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عام آدمی کا جنازہ پڑھا، عام مسلمان کا جنازہ، 1 قیرات کا ثواب مل گیا۔ اگر تدفین میں شرکت کر لی، ڈبل ثواب مل گیا۔ عام مسلمان کا جنازہ پڑھا تو اتنا ثواب اللہ دے دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ قیرات کتنا بڑا ہے وزن؟ فرمایا تم نے ہمارا احد پہاڑ دیکھا ہے نا، جتنا احد پہاڑ ہے نا اتنی ثواب کی پنڈ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو آج جو میرے سننے والے ہیں، میں ان کی خدمت میں بشارت عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے جو مسلمان بھائی بہن فوت ہو جائے اس کے جنازے میں جایا کرو، یہ مومن کا مومن پر حق ہے۔ عام آدمی کے جنازے پر جو پہنچ جائے
اللہ اسے ایک قیرات کا ثواب دیتا ہے، تو جنہوں نے میرے والد گرامی قدر کا جنازہ پڑھا ہوگا ان کا عالم کیا ہوگا۔ تو درجہ بدرجہ یہاں دنیا میں بہت نیک لوگ ہیں، کوشش کیا کرو کہ صلحاء کے جنازے کے اندر شرکت کرو، تمہاری وجہ سے ان کے درجے بلند ہوں گے اور ان کی وجہ سے تیرے گناہ معاف ہوں گے، تیرے درجے اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا۔ ایویں کسی دیاں گلاں چاہ کے نہ کہنا بس مک گیا جی، فنش ہو گیا کم، نہ سانوں انہاں دی وجہ نال فائدہ نہ انہاں نوں ساڈی وجہ نال فائدہ، نہیں، زندوں کی وجہ سے قبر والوں کو فائدہ اور قبر والوں کی وجہ سے زندوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف سماعت کر لیجئے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اسے بیان کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت پر اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، تدخل قبورہا بذنوبہا، میرے کئی امتی ایسے بھی آئیں گے جو بخشے نہیں گئے، جنازے کی وجہ سے بھی بخشے نہیں گئے، کیونکہ جو جنازہ پڑھنے والے تھے ان کو خود ہی جنازہ نہیں آتا تھا، دیکھ رہے تھے واٹ آئی ڈو ناؤ، کہ میں اب کیا کروں، دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، نہیں بخشے گئے۔ جب وہ قبروں میں جاتے ہیں تو گناہوں کے پہاڑ ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور جب قبروں سے باہر نکلیں گے ایک ذرے کا گناہ نہیں ہوگا، ایک ذرے کا۔ آقا وہ گناہ اس کے معاف کیسے ہو گئے، کیسے معاف ہو گئے؟ تو سرکار نے فرمایا تمحص عنہا باستغفار المؤمنین، مومن جو اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں نا، یا اللہ سب مومنوں کو بخش دے، فرشتے بھی تو دعائیں مانگ رہے ہیں نا، یہ جو مومن بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ سارے گناہ ان کے معاف کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بچوں، میرے بھائیوں، دیکھو سرکار کی غلامی کتنا بڑا انعام ہے، بندے سے گناہ ہو جاتے ہیں، یہ کوئی نہ آکھے کہ میں غوث اعظم دا پوترا میرے کو گناہ کوئی نہیں، ہوتے ہیں گناہ، ہو جاتے ہیں، ہر کسی سے گناہ ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کا صدقہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر نیکوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر والوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل